اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقالت مولاتي فاطمة سلام الله عليها من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله له افضل مصلحته درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے اور دعا گو ہیں کہ جو زندگی کے لمحات اوقات باقی رہ گئے ہیں انہیں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اور آپ بسر کر سکیں بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ موضوع گفتگو وہ کیا اسباب اور امراض اور بیماریاں تھیں جن کے سبب سے اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت مسلمہ نے نبی کی بیٹی کا اور نبی کے وصی برحق کا ساتھ نہ دیا اور ان کے سد باب کے لیے کیا کچھ کیا جائے اور کس طرح سے ان امراض سے شفا حاصل کی جائے تاکہ ہر زمانے میں رہنے والا ہر مکان میں زندگی بسر کرنے والا جب کبھی موقع امتحان آئے تو اس کے پیروں پر لرزہ طاری نہ ہونے پائے اور وہ اپنے مولا و آقا کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے۔ بہرحال قرآن شفا ہے اور ان اسباب کا ذکر ان 3 آیتوں میں پوشیدہ ہے کہ جن کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی کسی ایک تقریر میں اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں نورانیت، اپنی زندگی میں برکت، اپنی زندگی میں معنویت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، گناہ سے
خداوند متعال کی معصیت کی نسبت سے مجھے اور آپ کو کراہیت محسوس ہونے لگے، گناہ کے قریب کبھی میں اور آپ نہ پھٹکے، تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیجئے، آیات قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیجئے، تھوڑا ہی صحیح اس طرح سے ہو کہ انسان کا نصب العین بن سکے اور انسان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ قرآن کی آیات اور یہ تعلیمات اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ اس کا بہترین طریقہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اصحاب کی بھی زندگی میں کچھ یوں نظر آتا تھا، آتے تھے آن حضرت کی خدمت میں 10 آیتوں کی تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر جاتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اسے اپنی زندگی کا حصہ قرار دیتے تھے اور پھر دوبارہ سے آتے تھے۔ جیسے انسان جسمانی غذا میں کرتا ہے، کھاتا ہے، اسے ہضم کرتا ہے، اس کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے، پھر جب بھوک کا احساس ہوتا ہے دوبارہ آتا ہے۔ اگر مسلسل کھاتا چلا جائے اور اس کے ہضم کرنے کی کوئی صورتحال نہ ہو، انسانی زندگی میں نشو و نما رک جائے گی، بلکہ الٹا وہ غذا واپس پلٹ آئے گی۔ تو آپ احباب سے گزارش کروں گا یہ 3 آیتیں انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں ان چند دنوں میں جن میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس عظیم عبادت کو بجا لا رہے ہیں، اور ہو سکے تو انہیں یاد کرنے کا بھی شرف حاصل کریں۔ سورہ مبارکہ نور آیت کا شمارہ ہے 36، 37 اور 38۔ قرآن کریم کا 24واں سورہ ہے سورہ نور۔ ایک مرتبہ تکرار کر دیجئے، کون سا سورہ ہے؟ سورہ نور، قرآن کریم کا 24واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 36، 37 اور 38۔ اردو بولوں گا تو شاید بہت سو کو نہ سمجھ میں آئے، 36، 37 اور 38۔ بہرحال ہم پاکستانی ہیں، اپنی زبان کو فراموش نہ کریں۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں عزیزو، عالم بالا میں جب رب کی جانب سے یہ تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تو اس کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ آپ معراج پر تھے، ایسے میں ایک بہشتی سیب جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر دیا۔ آپ نے اسے چوما، اپنے سینے پر لگایا، متبرک ہوئے، فرمایا یہ تحفہ الہی ہے، اسے تناول فرمائیے۔ جب اسے کھانے کے لیے آپ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو اس سے ایک نور بلند ہوا۔ کہا جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ در واقع اس بچی کا اور بیٹی کا نور ہے کہ جسے اللہ نے آپ کے صلب میں قرار دیا ہے، جو آسمانوں میں منصورہ اور زمین میں فاطمہ ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ فاطمہ چھڑانے والی، نجات دینے والی اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے، منصورہ قیامت کے دن مومنین اللہ کی مدد کے سبب بہت خوشحال ہوں گے، اور اللہ کی یہ مدد بطفیل و بفیض فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مومنین کو نصیب ہونے والی۔ صلی اللہ لہذا آسمانوں میں یہ بی بی منصورہ، زمین میں فاطمہ، اللہ کی مدد جن کے شامل حال ہو رہی ہے، ناصر پروردگار، منصورہ یہ بی بی، اور رب کی دی ہوئی اس قدرت سے اور اس حق کے شفاعت سے کل کو قیامت میں مؤمنین اور چاہنے والوں کے لیے بہرمندی کا سبب بننے والی۔ اور زمین میں عزیزوں اس عالم مادہ میں جب اس بی بی کے نور کے انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے رسول کو اور اللہ کے حبیب کو حکم ملا 40 دن تک حضرت خدیجہ سے دوری اختیار کی جائے۔ جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، اے خدیجہ یہ دوری کسی ناراضگی کے سبب سے نہیں، یہ حکم الہی ہے۔ وہ تحفہ لینے چلا ہے حبیب کبریا کہ جس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دن روزوں میں،
رات عبادت میں۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی اللہ کے حبیب کی یہی کیفیت تھی، یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ 11 قرآن ناطق کے نزول کا وقت قریب ہے۔ 11 قرآن ناطق کے نزول کے لیے جو مہد ہے، جو آغوش ہے، اس نور کو اللہ کے رسول نے اپنے وجود میں جگہ دینی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پیغام دیا، اے خدیجہ، اللہ ہر دن اپنے مکرم اور بابرکت اور باشرف و بامنزلت ملائکہ کہ یہاں تیری نسبت سے فخر و مباحات کرتا ہے کہ کیا باعظمت کنیز مجھے میرے رب کی جانب سے، رب کی جانب سے کیا بابرکت کنیز ہے کہ جو بنی نوع انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ہاں عزیزو، عالم بالا میں جس ہستی کے نور کی یہ کیفیت ہو، عالم مادہ میں جس ہستی کی نورانیت کی یہ کیفیت ہو، جب 40ویں شب آئی اللہ کے رسول کے لیے بہشتی غذا آئی، آج عبادت کا وقت نہیں ہے، آج کی شب میں یہ نور صلب ختمی سے چلا رحم مادر میں پہنچا اور مسلسل اپنی ماں کی دلجوئی کا باعث رہا۔ آؤ عزیزو، اس پیکر نور سے سوال کریں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مسلسل جس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی کے طفیل، بہرحال پہلی مرتبہ میری نگاہ پڑی، بہت خوشی ہوئی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جن ہستیوں کے ذکر سے ہم اپنے محافل اور مجالس کو منور کرتے ہیں، امام بارگاہ کی تزئین اس ہستی کے کلمات سے کر دی جائے تاکہ آنے والا ان کلمات سے بھی بہرہ مند ہو کر جائے، اور قدم قدم پر اس نیاز معنوی کے طفیل شفا کے وسیلے اس کے لیے اور شفا کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائے۔ عزیزو، یہ حدیث جو میں نے مسلسل سرنامہ کلام میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں شہزادی سلام اللہ علیہ ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ کچھ یوں ارشاد فرماتی، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ لہ افضل مصلحتہ۔ اے بی بی کی چاہت کو اپنے لیے افتخار سمجھنے والوں، سنو، جتنا پرخلوص طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گے اتنی بہترین مصلحت، فائدہ رب کی جانب سے تمہارے لیے نازل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ عالم بالا میں نور کی یہ کیفیت ہے، عالم مادہ میں نورانیت کی یہ کیفیت ہے، آؤ شہزادی کی زندگی کا بغور مطالعہ کرو، جز نور کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے انسان تو اس کے اس دنیا سے آنے سے قبل اس کی نورانیت سے عالم جگمگاتا ہے۔ ہاں عزیزو، بی بی کے کلمات میرے اور آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے سوال کرتے ہیں شہزادی سے، شہزادی یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تعداد ایسی تھی کہ جو شروع ہی سے مسلمان نہیں تھی، اسلام انہوں نے لایا ہی دنیا کی خاطر تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تعداد ایسی تھی جو فتح مکہ پر مجبوری میں مسلمان ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں مہاجرین و انصار، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ ڈالا، انہوں نے اللہ کی راہ میں دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کی، اس لیے انصار قرار پائے۔ یہ کیا ہوا کہ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اس طرح سے انہوں نے منہ موڑ لیا؟ اسی خطبہ فدقیہ کے ایک حصے میں بی بی نے خطاب کیا ہے انصار سے، اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور شہزادی کی زبانی کیا مرض لاحق ہوا تھا جس کی بنا پر عظیم ترین امتحانات دینے والے آج گھروں میں جا بیٹھے ہیں۔ کیا بیماری لاحق ہوئی تھی کہ اتنے اچھے امتحانات دیے، آج اس طرح سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزو، ان نوجوان بچوں کے لیے انصار کی تاریخ کا تھوڑا سا آپ کو موقع ملے تو جا کر کتابوں کو کھنگالیے، مطالعہ کیجیے۔ بعثت کے 10ویں سال 2 عظیم محسنان اسلام ہستیوں سے اللہ کا نبی بچھڑ گیا۔
کون ہے وہ دو ہستیاں؟ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہم الصلاۃ والسلام. ایک درود پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ. بہرحال مشرکین کی جانب سے جو سختیاں ہیں، جو پریشر ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. 11ویں سال، بعثت کے 11ویں سال مدینہ میں ایک جانب یہودی رہا کرتے تھے، دوسری جانب وہ اہل کتاب ہے. یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہودیوں کے بعد آئے ہیں، مدینہ میں رہے ہیں. ایک قوم اور قبیلے کی یہ اولادیں ہیں جو دو گروہ میں تقسیم ہوئی ہیں. ایک کا نام ہے قبیلہ خزرج، دوسرے کا نام ہے قبیلہ اوس. اوس و خزرج جو بعد میں کہلائے انصار. بہرحال ان میں سے 6 افراد حج پر پہنچے اور وہی مشرکین میں سے تھے. بہرحال حج پر پہنچے، اسی طریقے سے حج بجا لانے کے لیے اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. بہرحال اہل کتاب یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ مکے میں ایک اللہ کے نبی کا ظہور ہونے والا ہے. ان باتوں نے انہیں اٹریکٹ کیا، جذب ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ بعثت کے 12ویں سال مدینہ سے 12 آدمیوں نے ایک گھاٹی میں، ایک پہاڑ کے دامن میں، جو احباب مکے کی زیارت کرتے ہیں منا سے جب گزرتے ہیں، حتیٰ عمرے کے لیے بھی جو افراد تشریف لے جاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان افراد نے آ کر بیعت کی تھی. ان 12 افراد نے، جو کہ بڑی تعداد قبیلہ خزرج سے تھی، کچھ افراد اوس سے تھے، یہ سارے کے سارے آئے اور ان 12 افراد نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور چونکہ عقبہ اور گھاٹی میں یہ بیعت کی گئی تھی، اس بیعت کا نام قرار پایا بیعت عقبہ. اور چونکہ دوبارہ آئندہ سال بڑی تعداد بیعت کے لیے آ رہی ہے، اس اعتبار سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس بیعت کا نام قرار پایا بیعت اولا، اور اس دوسرے سال کی جانے والی بیعت کا نام قرار پایا بیعت ثانیہ. یہ پہلی بیعت تھی، یہ بھی گھاٹی اور عقبہ میں قرار پائی. دوسری بیعت بھی، اس پہلی بیعت میں اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ دین مبین اسلام کو قبول کرو، وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. انہوں نے عہد کیا کہ ہم اسی طرح سے زندگی بسر کریں گے. جب بعثت کا 13واں سال آیا تو اس سال 72 افراد مدینے سے ایسے آئے جن میں سے 70 مرد ہیں، 2 خواتین ہیں، کہ جنہوں نے آ کر اسی مقام پر اور اسی سے ملحقہ کسی گھاٹی میں، شاید وہی ایک ہی مقام ہے یا ملحقہ مقام ہے، بہرحال کیفیت یہی تھی کہ پہاڑ کے ایک دامن میں ایک چھپے ہوئے مقام پر آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی. کہ آپ کے بعض اصحاب اور چاہنے والوں نے کہا ابھی تک ہم نے اپنے حبیب کی حفاظت کی ہے، اگر تم حفاظت کا وعدہ کرتے ہو اور اس بات کا عہد کرتے ہو کہ جو محمد سے لڑے گا، ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علیہ محمد آل محمد وعجل فرجہ، تو اس سے لڑو گے اور جو ان کے ساتھ صلح اور سلامتی کے ساتھ رہے گا، تم ایسے رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نور کا پیکر تمہاری جانب سفر کرے. اور یہیں سے ہجرت کے لیے مقدمہ سازی ہوئی، زمینہ سازی ہوئی، اور انصار نے عجیب طریقے سے عزیز و استقبال کیا. انہی میں سے 12 افراد کو اللہ کے رسول نے سردار اور نقیب قرار دیا کہ اگر تھوڑا سا سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں آپ بغور مطالعہ کریں، میں ایک ہستی کا نام ذکر کر دوں اشارتاً، اسید ابن خزیر یا حزیر. یہ ان 12 نقبہ میں سے ایک نقیب ہے. بہرحال فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جا کر کتابوں کو جا کر پڑھیے. مکتب اہل بیت کی کتابوں میں، حتیٰ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ ماجرا الفاظ اور شخصیت کے ناموں کے ساتھ درج ہے عزیزوں، کہ کس بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے اور برے کردار کی وجہ سے کس طرح سے کایا پلٹی، کس طرح سے عزیزوں انہوں نے شیئرنگ کی، کس طرح سے اپنے مکانات میں، اپنے کاروبار میں عزیزوں عجیب طریقے سے استقبال کیے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں. عزیزوں کتنے عظیم اور جلیل القدر امتحان دیے. اسلام آنے سے پہلے آپس میں خوب لڑا کرتے تھے، سال ہر سال جنگیں چلا کرتی تھی. اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بنے. اس طرح سے الفت و محبت دلوں میں بسی، اتنا دل بڑے ہوئے کہ حتیٰ آپس میں نہیں، وہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کا اس طریقے سے استقبال کیا. لیکن عزیزوں قابل غور بات یہ ہے، میں ان جوان دوستوں کا، ان احباب کا شکریہ بجا لاؤں جنہوں نے کل کی گفتگو کے اعتبار سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پیغام دیا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں کر
یہ رک گئے عزیزو. واقعاً اگر انسان سوچے تو پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ ہے معاذ اللہ، یہ ڈھونگ ہے، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، اتنا امتحان، بڑے بڑے امتحان دینے والے اس طرح سے کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. شاید تاریخ کا بغور مطالعہ نہیں کیا ہے. چند دنوں کے لیے موسیٰ چلے عزیزو، کیا قوم کی حالت ہوئی ہے، کیا قوم کی کیفیت ہوئی ہے. یہاں تو اللہ کے حبیب جا رہے ہیں درمیان میں سے. بہرحال عزیزو، جو کڑوی بات ہے، جو دلوں کو تڑپا دینے والی بات ہے کہ خلافت کے بٹوارے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمائیے. سقیفہ بنی ساعدہ. بنی ساعدہ خزرج، اوس و خزرج میں سے خزرج جو قبیلہ ہے اس کے افراد ہیں، ان کی بیٹھک. سقیفہ ایک سمجھ لیں ایک ایسا کیا کہیں گے اردو میں، سائبان کے جس کے زیر سایہ بیٹھ کر لوگ مختلف امور ڈسکس کرتے ہیں. قوم و قبیلے کے مختلف مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے. یعنی انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. خزرج قبیلے کے سردار سعد ابن عبادہ دیگر افراد کے ساتھ یہاں بیٹھ کر یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ہم نے جو زحمتیں اٹھائی تھی، جو ہم نے کوششیں کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت اور یہ خلافت ہمارا حصہ ہونا چاہیے. حیرانگی کی بات نہیں ہے عزیزو، تعجب کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شاید ایک وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھ رہے تھے حالات کو. جیش اسامہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو نہ شرکت کرے اس پر خدا کی لعنت. دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد حکومتولی کر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اس جان کنی کے عالم میں اور اس وقت آخر میں اللہ کے رسول قلم و کاغذ مانگ رہے ہیں، تو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کے مقام کی توہین کی جا رہی ہے، آپ کے مرتبے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ دیکھ رہے تھے کہ علی و اولاد علی کو حق نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب ان کو حق نہیں ملنے والا ہے اور یہ حق غصب ہی ہونے والا ہے تو کیوں نہ ہم آگے بڑھ جائیں. نہیں عزیزو، یہ توجیہ اور یہ علت ان کے اس گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. شاید ایک بڑی تعداد ان میں سے پلٹ آئی، معذرت خواہی کی. عزیزو، توابین بھی اگر موقع پر قیام کر لیتے، ٹھیک ہے توبہ کر لی، بعد میں خدا تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر موقع پر قیام کرتے تو کربلا برپا نہ ہوتی. عزیزو، مسلم ابن عقیل کے ساتھ رہنے والے اگر کھڑے رہتے تو اسی وقت دارالامارہ میں ابن زیاد کا نطفہ ختم ہو جاتا. کربلا قطعاً میری باتوں کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ظالموں کے جو درکات ہیں اور جو خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے اسفل السافلین میں عذاب ہے اس میں کوئی کمی ہے. نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ درمیانی گروہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے بجا لاتا، کبھی بھی ظالم کا ظلم اور اس کی آرزو پائے تکمیل تک نہ پہنچتی، کبھی اہل بیت کا حق چھینا نہ جاتا. واقعاً انسان حیران ہو جاتا ہے، اے انصار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، اس سلسلے میں غور و فکر کریں اور برادران اہل سنت کی خدمت میں اچھے طریقے سے، محبت سے، پیار سے ان باتوں کو ضرور بضرور پہنچائے. کیوں کر اللہ کے رسول کی بیٹی مسلسل روتی رہی؟ کیوں کر آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھا؟ کیوں کر اس طرح سے آپ ناراضگی کی عالم میں اس دنیا سے گئیں؟ یہ وہ دو راہ ہے عزیزوں جہاں پر اگر فکر کرنے والا فکر کرے گا، فاطمہ کا نور اس کے دل کو جگمگا دے گا، حق کا نور اسے حق کی جانب بلائے گا عزیزوں، لیکن اچھے پہرائے میں، زمینہ فراہم کر کے. پہلے اپنا کردار چلائیے، سامنے والے کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کیجیے عزیزوں. اسے معلوم ہو کہ یہ امین ہے، اسے معلوم ہو کہ یہ دیانتدار ہے، اسے معلوم ہو کہ یہ صادق ہے، اسے معلوم ہو کہ اس کی بات میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اور پھر آ کر محبت اور احترام سے اپنی بات پیش کریں. میرے بھائی تھوڑا غور کرو.
کس طرح سے خلافت کا بٹوارا ہوا ہے. آپ جا کر صحیح بخاری پڑھ لیجئے عزیزوں. کس طرح سے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے, اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی, اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اچانک کایا پلٹتی ہے. کیسے خبر ہوئی ان مہاجرین کو کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے زیر سایہ اور اس سقیفہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیسے یہ وہاں پر پہنچے؟ کہ کہنے والا خود یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ایک جلد بازی میں ہو جانے والا سلسلہ تھا کہ اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا. عزیزوں, اس طرح سے اتنے عظیم دین کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے اور میں اور آپ سوچے نہیں, غور و فکر نہ کریں. بہرحال عزیزوں, یہ وہ باتیں ہیں جس پر میں اور آپ غور و فکر کریں, عالم اسلام تک اور دیگر مسلمان بھائیوں تک اس بات کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے تاکہ نور دختر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عالم جگمگائے. ثم اہتدیت, اور اس دروازے کے ذریعے سے بڑی تعداد دین مبین اسلام میں داخل ہو جائے. وہ پیغام جو عزیزوں میرے اور آپ کے لیے, انصار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا کہ جس کی بنا پر اس طرح سے تم اپنے گھروں میں جا بیٹھے؟ کیوں کر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا حق نظر نہیں آ رہا تھا؟ نہیں عزیزوں, ایسا نہیں تھا. ان لوگوں کے لیے حق واضح تھا, اشکار تھا. کیا پرابلم ہے؟ اس کا ذکر شہزادی نے اس خطبے میں بیان کیا ہے. میرا وقت مکمل ہو گیا, عربی عبارت انشاءاللہ کل پڑھ دوں گا. آخر میں جا کر بہت خوبصورت ہے عزیزوں خطبے کے الفاظ, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دنوں میں جہاں مختلف امور کے لیے وقت نکالے, بی بی کے اس خطبے کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے. آخر میں فرمایا فَأَنَّا هُرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ. یہ خصوصیت سے انصار سے خطاب ہے. ابتدائی جملات میری شہزادی کے کچھ یوں ہیں: یا معشر النقیبہ, یا اعزاد الملہ, یا حسنۃ الاسلام. اے ملت کے بازوؤں, اے اسلام کے مضبوط قلعوں, اے سرداروں, ما هذه الغمیزۃ فی حقی, یہ میرے حق میں اتنی سستی کیوں کر؟ والسنۃ عن ظلامتی, مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تم پر غفلت طاری ہے. یہاں سے خطبے کے اس حصے کا آغاز ہے جس پہ فوکس کیا ہے شہزادی نے انصار کو, اور آخر میں فرماتی ہے فَأَنَّا هُرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ أَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ نَكَسْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ. اتنا قدم آگے بڑھائے آج جب دین مبین اسلام اپنے عروج پر ہے, اپنے ہاتھوں سے دین کی معراج کو دین سے چھین رہے ہو, اور اس ذریعے سے تمہیں جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ کھو رہے ہو. کیا سبب ہے اس کا؟ الا, طبیب شفا خانے میں آیا عزیزوں, شفا خانے میں آیا نا, طبیب مرض کی نشاندہی کر رہا ہے, بیماری کی نشاندہی بی بی بیان فرما رہی ہے. الا قد ارا, میں دیکھ رہی ہوں, ان قد اخلدتم الی الخفض, تمہارا میلان دنیاوی زندگی کے سکون اور اطمینان اور راحت کی جانب ہو گیا ہے. خلوتم بالدعہ, تمہیں سکون مزہ آنے لگا ہے, مزہ دے گیا ہے. دیکھ رہے ہو کہ قیام کریں گے تو یہ سکون ہم سے, بولیے, یہ سکون ہم سے چھن جائے گا. راحت طلبی, یہ وہ مرض ہے عزیزوں جو حق دیکھتا ہے انسان قدم آگے نہیں بڑھتے. تو مولانا صاحب کیا یہ دنیا میں جتنی راحت اور سکون ہے کافروں کے لیے, کیا مومن کے لیے نہیں ہے؟ جی نہیں, مومن کے لیے ہے, لیکن مومن کے لیے راحت دنیا کی اس شے میں ہے. توجہ چاہتا ہوں, مومن کے لیے راحت دنیا کی اس شے میں ہے جس سے وہ اپنی آخرت کما سکے. اس کے لیے وہ زندگی راحت کا باعث ہے جس سے آخرت سجے, وہ مال راحت کا باعث ہے جس سے آخرت سجے, وہ مقام راحت و سکون و اطمینان کا باعث ہے جس سے آخرت سجے. وگرنہ جس سے آخرت نہ سجے بلکہ انسان کی آنکھیں دنیا میں چندھیاتی چلی جائیں, ڈوبتی چلی جائیں, نابینائی اور غفلت کے پردے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے چلی جائے, ایسی راحت در واقع مومن کے لیے راحت نہیں ہے عزیزوں. اور بسا اوقات یہی کمفرٹ زون
تک پہنچنا اور کمفرٹ زون میں اوقات کا بسر کرنا انسان کو حجت خدا کی دعوت پر لبیک کہنے سے روک دیتا ہے۔ بہت بڑی سازش عزیزو جس کا میں اور آپ شکار ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں اس جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی فیڈ بیک دیجیے، اپنی آراء اور اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے۔ مجلسوں کا سلسلہ بہتر طور پر اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب دو طرفہ یہ سلسلہ ہو، اور مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ تک بات کس حد تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ حتیٰ اگر محبت نہیں کرنا چاہتے، کچھ اچھے کلمات سے بھی نوازنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، نوازی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے وہ دل مانگوں گا کہ صبر و حوصلے کے ساتھ آپ کی باتوں کو سن پاؤں، مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے مولانا صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیے۔ جب لیلا کا برتن، مجنون کا برتن جب لیلا نے توڑ دیا تھا اور پھینک دیا تھا تو خوشحال تھے کہ بھائی تو کیوں خوشحال ہے، تو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے تو تجھے دھتکار دیا۔ کہ جیسا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ایسا کسی کے ساتھ اختیار نہیں کیا، اس سے بڑھ کر اور محبت کی کیا علامت ہوگی۔ تو عزیزو اگر آپ کچھ سنائیں گے بھی تو اس لحاظ سے خوشی ہوگی کہ بہرحال فیڈ بیک تو ملا، بہرحال چاہنے والے کی جانب سے اچھائی ہو برائی ہو، لیکن اس بارے میں غور و فکر کیجیے۔ میں اور آپ دنیا گزار رہے ہیں، بچپنے سے پڑھائی کرتے ہیں، آگے بڑھ کر جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مسلسل کمفرٹ زون میں جانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان راحت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ کوئی ہے ایسا اس مجمع میں جو نہ چاہتا ہو عزیزو؟ لیکن اگر ڈائریکشن رانگ ہو جائے عزیزو، قصہ خراب ہو جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے یہ دنیا کی راحت طلبی نے، یعنی وہ راحت کہ جو آخرت سے جدا ہے، تمہیں مروا دیا ہے۔ ایک آدمی نہیں پڑھتا ہے، کتنا سکون میں ہے نا، سوتا رہتا ہے کتنا سکون میں۔ ایک آدمی مسلسل زحمت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مسلسل کاروبار کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بتائیے دونوں میں سے کون زیادہ راحت اور سکون میں ہے؟ یہ کہے گا بابا میں کتنا سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں، سوتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، کوئی زحمت نہیں کرتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں نہ محنت کرتا ہوں۔ وہ خواہ پریشان کر رہا ہے اپنے آپ کو، یہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے تو یہ ڈگری حاصل کر رہا ہے تو یہاں محنت کر رہا ہے، اس طرح سے کاروبار کر رہا ہے، میں تو اس سے زیادہ سکون میں ہوں۔ آپ جواب میں کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ تو بہت سستے سکون کا معاملہ کر بیٹھا ہے۔ وہ جو زحمت اٹھا رہا ہے وہ مستقبل میں ایک باثبات اور مستحکم سکون کو دیکھ رہا ہے جس کی خاطر یہ زحمت اٹھا رہا ہے۔ کل کو تو روئے گا، یہ خوشی و مسرت کے ساتھ ہوگا۔ آؤ عزیزو اس مجلس کے طفیل ہم اپنے اسی فارمولے کے دائرے کو بڑھا دیں۔ علی کا چاہنے والا، شہزادی کا ماننے والا مسلسل اس دنیا میں سختیاں اٹھاتا ہے آخرت کے سکون کی خاطر، اور وہ اس سکون کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا دار یہ دیکھ رہا ہوتا ہے 10 سال کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، اتنے پیسے بنا لوں گا، لیکن وہ جو اخروی کمالات کا مالک ہوتا ہے وہ ہر شے میں آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سکون کا عالم یہ ہوتا ہے پیسہ ہو تو بھی سکون میں ہے، پیسہ نہ ہو تو بھی سکون میں ہے، سلامتی کے ساتھ ہو تو بھی سکون میں ہے، بیماری کے عالم میں ہو تو بھی سکون میں ہے۔ تین چیزوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے خدا را اپنا سکون برباد نہ کیجیے۔ جسمانی اعتبار سے تین چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اور آپ واضح طور پر یہ بات سمجھ سکیں۔ بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس جسم کی رکھوالی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے تین چیزوں کی اس کو ضرورت ہے۔ بولیے۔ ہر حکومت پر آنے والا لوگوں کو اسی بات کا جاذبہ دکھاتا ہے۔ ہاں بولیے، صحیح فرما رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ ایسا ہی ہے عزیزو، ہر کہتا ہے ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، ہر دوسرا چھین کر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا میرے بھائی؟ کیوں؟ روٹی کی سبب سے سکون ہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے لائن میں، دوسرے صاحب سے کہنے لگے عجیب ہے یار، یہ پیٹ بھی عجیب چیز ہے، کتنا پریشان کرتا ہے۔ سکون چاہیے، پیٹ بھر جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، کمفرٹ زون ہے نا عزیزوں۔ ایک مرتبہ دنیا والوں کو دیکھ کر میں اور آپ کھا پی رہے ہیں، ایک مرتبہ در زہرا پر آ کر انسان کھانے کے آداب سیکھتا ہے۔ کتنا فرق ہے عزیزوں، کتنا فرق ہے۔
ہمیں کھانے کے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا وسیع پیمانے پر اگر سوچیں عزیزوں، آج کی جنگ فائنینشیل جنگ ہے. رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ ای بہت فوکس کیا عزیزوں. میں آپ احباب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، انسان نہیں معلوم کتنے تجزیہ گاروں کو سنتا ہے جو آ کر ملک کی سیاست کو تحلیل کرتے ہیں، عالمی سیاست کو تحلیل کرتے ہیں. ایک دین شناس انسان، ضروری نہیں ہے کہ آپ تقلید کرتے ہو، آپ ان کی گفتگو تو سن سکتے ہیں عزیزوں. جب انسان اپنا رابطہ مستحکم کرے گا، اسے پتہ چلے گا دشمن کیا کر رہا ہے. عزیزوں، اس کھانے اور پینے کے پیچھے دشمن کی سازش میں اور آپ نہیں سوچ پاتے. ہمیں ٹیسٹ چاہیے اس انسان کی طرح جو پڑھائی بھی نہیں کرتا ہے، جو ہے وہ کام کاج بھی نہیں کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے نوالے توڑ رہا ہے. کیسے ہر آدمی اس کو کہتا ہے ابے کیا ہو گیا تجھے، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، محنت کر تاکہ مستقبل میں تیری بھلائی ہو سکے. میں اور آپ ایسے ہی کر رہے ہیں عزیزوں. ہمیں فقط زبان کا ٹیسٹ چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کون بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس برانڈ سے آ رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کھانے کا ٹیسٹ چاہیے. کسی بھی ملک میں یہ دیکھنا ہو کہ اس ملک کے رہنے والوں کا مزاج کیا ہے، تو دیکھ لیں اس ملک میں چلتے پھرتے کون سی دکانیں ہیں، کس کے کسٹمر زیادہ ہیں، کیا چلتا ہے، کون سا کاروبار چلتا ہے. اسی شہر کراچی اور اسی محلے سولجر بازار میں آج دوبارہ سے ایک آدمی ریسٹورنٹ کھولے، اچھی طرح سے چلائے، ماشاءاللہ چلے گا، خوب چلے گا. یہ باتیں تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ بابا اس کے ذریعے سے دین کی میں اور آپ مدد کر سکتے ہیں. عزاداری کے سلسلے میں عزیزوں نہیں غور و فکر کیا جاتا. میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہرحال یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے اور بہت اہم آسپیکٹ ہے. میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، جن ہستیوں کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ ہستیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں. ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، ہم نے فتح خیبر کے بعد بھی بھوک کے عالم میں زندگی بسر کی ہے. تم سے اس بات کا تقاضا کرتے پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. اے ماں، ایک بیٹے نے آ کر مجھ سے کہا مجھے لگتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی. عزیزو، انسان زمین پھٹ جائے، انسان اس میں دھنس جائے. اے ماں، اگر چاہتی ہے تیری اولاد تجھ سے محبت کرے، آج شہزادی کی مانند اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلا. کیوں اپنی اصلی ذمہ داری بھلا بیٹھی ہے تو؟ بی بی کا طریقہ کار تھا، گھر کے کاموں کو بجا لاتے ہوئے زبان پر جملے آتے تھے، وما عند اللہ خیر وابقا. تکرار کیجئے میرے ساتھ، وما عند اللہ خیر وابقا. جو کچھ خدا کے پاس ہے کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے. اے ماں، حدیث کسا کی تلاوت کرتی چلی جا، پھر اس کھانے کو پکا، اپنے ہاتھ سے روٹی پکا. مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے میں نے اور آپ نے وقت نہیں نکالا، وگرنہ شاید اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. آج ہماری یہ کیفیت ہے عزیزوں، تو آنے والی نسل میں کیا ہوگا مجھے بتائیے. جو گزشتہ نسل تھی، بڑی تعداد میں ایسے مائیں نظر آتی تھی جو 3 وقت کی روٹیاں نہیں پکا سکتے، ایک مرتبہ پکا کے رکھی، لیکن گھر کی روٹی بچے کو کھلاتی تھی. آج کی نسل کدھر کھڑی ہے؟ آئندہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائنینشلی وہ ایک آسپیکٹ ہے، اس پر بھی غور کریں کہ کتنا میں اور آپ دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن پاکیزہ غذا کہاں خیال رکھا جاتا ہے عزیزوں؟ کیا کچھ دیکھ کر، کیا کچھ فکر و خیال میں اس روٹی پکانے والے کے ہے، کیوں اس کا اثر نہیں آئے گا اولاد میں، بچوں میں؟ یہ گھروں میں جو تنگیاں ہیں، یہ جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں، کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹا یا بیٹی آ کر کہے مجھے لگتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی. کھانا اور پینا توجہ کے قابل شے نہیں ہے عزیزوں. دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟ جب مہمان ہو کر جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہے اس مملکت خدا داد پاکستان میں عزیزوں، توجہ بھی نہیں کرتے کیا کھا رہے ہیں. یعنی آپ دین کو چھوڑ دیں، دنیا کی خاطر ہی صحیح، اپنے جسم کی خاطر ہی صحیح، 40 سال کے بعد جو عقل آتی ہے وہ جوانی میں کیوں نہیں آتی ہے؟ بیماری کے بعد جو عقل آتی ہے وہ بیماری سے پہلے کیوں نہیں آتی ہے عزیزوں مجھے اور آپ کو؟ ایسا نہیں ہے کہ دینی آسپیکٹ کے زیر سایہ میں اور آپ غور و فکر نہیں کرتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بطور کل غور و فکر ہماری زندگی میں سے ختم ہو گیا ہے. ایک دوست کو میں نے اپنے گھر پر دعوت دی، اور اس سے پہلے
فارسی زبان سے ان کا تعلق تھا. اس سے پہلے انہوں نے مجھے بلایا, جب بلایا تو حتیٰ جو اچار کی ان کے پاس قسمیں تھیں وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ اس پیاز کو سرکے میں اتنے سال ڈبویا گیا ہے, اس کی یہ تاثیر ہے, اس کے کھانے سے آپ کو یہ فائدہ نصیب ہوگا, اس کے کھانے سے آپ کو یہ فائدہ نصیب ہوگا. میں نے کہا کیا بات ہے, یہ جو آپ زیتون کھا رہے ہیں اسے اس پروسیس سے گزارا گیا. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. اب جب میں نے انہیں بلایا میں نے کہا بسم اللہ کڑھائی. کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا بسم اللہ بریانی. میں نے کہا ٹیسٹ ہے بھائی اس میں, فائدہ آپ ہی خود ہی ڈھونڈیں. آج کل آخر میں ان کو ایک فائدہ مل گیا, کہنے لگے جو مرچیں کھاتا ہے سرطان اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہتا ہے. الحمدللہ کچھ تو فائدہ ہوا, ورنہ ہم نے اور کوئی فائدہ نہیں دیکھنا تھا, چونکہ ہمیں ٹیسٹ چاہیے, چاہے کچھ بھی ڈالے ٹیسٹ فل ہو ہم کھاتے ہیں. کہاں کہاں روئے عزیزو, کتنا روئے انسان, کتنی گریا کرے. اسی کھانے پر اگر غور کر لیں عزیزو, مجلس تمام ہو گئی, وقت میرا مکمل ہو گیا. اور بہرحال اس کا اثر ہے عزیزو ہماری زندگی میں. ادب کے ساتھ کھانا, ادب کے ساتھ پانی کا پینا, کم مقدار میں کھانا کھانا. اگر چاہتے ہیں عقل اور شعور کے دریچے میرے اور آپ پر کھلے, آؤ عزیزو شہزادی کی بارگاہ سے یہ ہدیہ لے کر اٹھے. چھوٹا کام ہے عزیزو, بار بار سنتے عمل نہیں کرتے. آستینیں بلند کریں کہ آج سے میں عمل کروں گا. آفس کی میز پر پہنچتے نہیں ہے, ایک چائے کا کپ آ جاتا ہے. ابے بھائی یہ کون سی ثقافت ہے, ابھی تو ناشتہ کر کے نہیں آیا ہے. یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب اس مشین کو آن کرے گا تو اس مشین کا کیا عالم ہوگا. اپنے آپ کو یوز ٹو کر دیا ہم. مولانا صاحب چائے کے بغیر سر درد نہیں اترتا. اے میرے بھائی, پہلے درد سر تو نے اپنی زندگی میں لایا ہے, اپنے آپ کو مجبور کیا ہے, لہٰذا آج ایسے ہو گیا ہے. 4 دن گزار فقط گرم پانی اور جو ہے وہ جیسے کہہ سکتے ہیں مائل پہ گرم پانی پر اکتفا کر, 4 دن کے بعد اسی گرم, اصل تو اس کی کوالٹی تھی. انہوں نے اپنے اس فائنینشیل آسپیکٹ کو درست کرنے کے لیے اپنی فائنینشیل کنڈیشن بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ہے. آج جو تحقیق کرتا ہے چائے کے نقصانات بتاتا ہے عزیزو, کب کھڑے ہوں گے. نیاز میں اس مرتبہ سفر زیارت پر جانے کا موقع ملا, ایک بلند ترین درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ کیا تقسیم ہو رہا ہے بھائی, ترکیہ کا بنا ہوا چاکلیٹ بسکٹ, یعنی سارے مسائل ہیں اس میں, آپ تھوڑا سا غور کریں. ترکی کا ڈسٹریبیوٹڈ چاکلیٹ بسکٹ. میں نے کہا شاید کوئی فریاد بلند کرے گا, کوئی فریاد بلند نہیں ہے. اچھا پھر کتنا سستا اپنے آپ کو بیچتے ہیں. سافٹ ڈرنک, ایک میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ سر یہ سافٹ ڈرنک کا پینا کیسا ہے. کہنے لگے کہ اگر بغیر معاوضے کے ہو تو تھوڑی مقدار میں پی جا سکتی ہے, اور ہمیں اگر بغیر معاوضے کے مل جائے, چونکہ وہ زیارت پہ جو آتا ہے اس نے تو پہلے سے معاوضہ دے دیا ہے, وہ جتنی سافٹ ڈرنک دیکھتا ہے کہتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے ملک میں نصیب ہو یا نہیں ہو. حتیٰ صبح کے ناشتے میں بھی پیتا ہے. کیوں؟ فری میں ہے نا بھائی, مزہ مل رہا ہے. کتنا چھوٹا دیکھتے ہیں عزیزوں میں اور آپ. ایک دن خود چاکلیٹ کا زیادہ استعمال عزیزوں, اب میں یہاں پر کوئی آپ کی خدمت میں, لیکن واقعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں سوچنا پڑے گا غور و فکر کیوں ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اور بھی زیادہ بہت ساری جگہوں پر کرپشن ہے, لیکن آیا فروٹ دوسری غذاؤں کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے؟ قدرت, دست قدرت یہاں پر زیادہ نہیں ہے انوالو, اس کی افادیت زیادہ نہیں ہے عزیزوں. اگر آج آپ نیاز میں وہ فروٹ تقسیم کر کے دیکھیں صاحبان ایمان آپ کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. 1 گھنٹہ وہ بھی ایسے مولانا کو سن کر آئے اور پھر نیاز میں یہ دے رہے ہو. اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت شے. لیکن عزیزوں بسم اللہ کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. خداوند متعال میرے اور آپ کی رہنمائی کرے گا. راحت طلبی, یہ مثال اس خاطر دی عزیزوں تاکہ بہتر طور پر ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ سکیں. راحت طلبی اگر انسان اس کا اسیر ہو جائے, جس راحت طلبی کا اسیر ہو جائے, حتیٰ چائے کا بھی, اس ممبر کا میرے اور آپ سے تقاضا ہے, اچھے گھر اچھی گاڑی مومن کے لیے پروردگار متعال نے یہ دنیا رکھی ہے عزیزوں. لیکن اگر انسان اسیر ہو جائے کہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں, یہ علامت خطرہ ہے, یہ خطرے کی علامت ہے. مومن دنیا کا اسیر نہیں ہوتا. امیر المومنین کا چاہنے والا دنیا کا امیر ہوتا ہے, دنیا کا اسیر نہیں ہوتا میرے بھائی. آؤ عزیزو سبحان اللہ, آپ نے بھی بولا میں بھی خوش ہو رہا ہوں. آج سے نیت کرتے ہیں اب جو جا کر تناول کریں گے, شاید بہت سارے کھا کر آئے پھر بھی جا کر کرتے ہیں تناول, اب جو جا کے تناول کریں گے غور و فکر کے ساتھ کھائیں گے, پاکیزہ کھائیں گے, حلال کھائیں گے,
تاکہ عقل و شعور، وگرنہ یہی راحت طلبی ہے انسان کے لیے جان لیوا ہے، انسان کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مصیبت پر گریہ کریں عزیزوں، لیکن معرفت کے ساتھ۔ احساساتی یا غریزی گریہ بہت زیادہ کارآمد نہیں رہتا عزیزوں، انسان کے قدم نہیں اٹھتے۔ خدا سے مانگے زید ابن ارقم کی مانند گریہ کر سکے، جب ظالم کے دربار میں چھڑی چلتی ہوئی دیکھی تب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا اے ظالم کن لبوں پر تو چھڑی چلا رہا؟ یہ جو عقیدتی گریہ ہے، یہ جو احتجاجی گریہ ہے، یہ انسان کی زبان کو قوت گویائی عطا کرتا ہے، انسان کی آنکھوں کو دور رس نگاہیں عطا کرتا ہے، انسان کے کانوں کو بہت ساری باتیں سننے کی طاقت عطا کرتا ہے جو عام لوگ نہیں سن پاتے، اور یہ گریے کے ذریعے سے ملنے والی شفا ہے عزیزوں۔ پوچھتے ہیں شہزادی پر ان 75-95 دنوں میں سخت ترین مصیبت کیا تھی عزیزوں؟ بی بی نے جو اپنے آپ کے ورڈز ہیں، آپ کے اپنے جو الفاظ ہیں، کبھی کسی جسمانی مصیبت کا ذکر نہیں فرمایا، ہمیشہ 2 مصیبتوں کا ذکر فرمایا۔ جب اسماء نے سوال کیا شہزادی کیف اصبحتی عن لیلتک، آپ نے صبح کس عالم میں کی؟ فرمایا اصبحت بین کمد و کرب، کمد کہتے ہیں عزیزو شدید حزن و اندوہ، میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ شدید حزن و غم میں مبتلا ہو۔ کسی کا، ابھی میں دوست سے مجلس سے پہلے کہہ رہا تھا، کسی کا دنیاوی سیٹ اپ اگر اس کی نگاہوں کے سامنے اجاڑ دیا جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی، اسے نیند نہیں آتی۔ شہزادی کیوں کر گریہ نہ کرے؟ ارے میرے بابا نے جو دین کا باغ سجایا تھا اپنے خون سے، اسے تم اس طرح سے اجاڑ رہے ہو۔ اصبحت بین کمد و کرب فقد النبی، بلند آواز سے انشاءاللہ گریہ کیجئے، فقد النبی وظلم الوصی، اللہ کے رسول اس دنیا میں نہ رہے اس لیے فاطمہ روتی ہے، اور آپ کے وصی کا حق چھین لیا گیا اس لیے فاطمہ روتی ہے۔ مانگو عزیزو خدا کے لیے، بارگاہ میں مانگو، اس پر شہزاد پر روتے ہوئے مانگو، اے پروردگار جس دین کی حفاظت کے لیے، جس ولایت و امامت کے دفاع میں فاطمہ نے اپنی جان دی، اپنا مال دیا، اپنی اولاد دی، پروردگار اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ عزیزو جب انسان سوچے گا اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت آخر ہے اللہ کے رسول کا، مسلسل یاد کیا شہزادی نے اپنے بابا کو، وقت آخر ہے اللہ کے رسول کا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ہاتھ سے فاطمہ کے ہاتھوں کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں علی کے ہاتھ لیے، فاطمہ کا دست مبارک علی کے ہاتھوں میں دے کے فرمایا اے علی، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کر۔ اپنے سینے سے لگایا اپنی بیٹی کو، فرمایا بیٹا فاطمہ لا ارضى، 3 مرتبہ فرمایا لا ارضى حتى ترضى، میں اس وقت تک اپنے کسی امتی سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تو اس سے راضی نہ ہو جائے۔ ہاں عزیزو، اس روایت کو آپ نے بارہا سنا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے عربی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وقت آخر ہے اللہ کے رسول کا، فدق بابو، دروازے پر دق الباب ہوا۔ کیا ہے مقام زہرا؟ دروازے پر دق الباب ہوا۔ بی بی نے فرمایا کون؟
جواب دینے والے نے کہا انا رجل غریب، میں ایک پردیسی ہوں، ایک اجنبی ہوں، آیا ہوں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک سوال لے کر، ایک حاجت لے کر۔ فرمایا میرا بابا اس وقت تجھے جواب نہیں دے سکتا، تو واپس پلٹ جا۔ چلا گیا۔ ثم رجع، تھوڑی دیر ہوئی پھر پلٹ کر آیا۔ فدق الباب، پھر دروازے پر دستک دی اور کہا اے غریب اور پردیسی، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتا ہے۔ بس عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی۔ فرمایا بیٹا فاطمہ تدرین من ھذا، بیٹا جانتی ہو یہ کون ہے؟ خدا آپ کی فریادوں پر رحمت نازل کر۔ میرا چھٹا امام کچھ یوں دعائیں دیتا ہے، اے میرے جد مظلوم پر رونے والے، تیرے آنسوؤں پر خدا کی رحمت نازل۔ عزیزو ایک ایک امام معصوم ماں پر رونے والے کو دعا دیتا ہے۔ پروردگار اس آنسوؤں کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو منقلب فرما دے، گناہ ہماری زندگی سے چلا جائے، وہ دور رس نگاہیں ہمیں ان آنسوؤں کے طفیل نصیب ہو جائے۔ بیٹا فاطمہ معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ لوگوں میں جدائی ڈالتا ہے فاطمہ، اس کے سبب سے لذتیں ختم ہو جاتی ہے فاطمہ۔ ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے بیٹا۔ عزیزو روایت کے ان الفاظ پہ دقت کیجئے گا۔ فرمایا قسم بخدا میرے سے قبل بھی اس نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور میرے بعد بھی یہ کسی سے اجازت نہیں طلب کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، جس کے سبب سے ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب مقام فاطمہ دیکھیے۔ آگے بڑھ کر کہا بیٹا فاطمہ اے اذنی لا، تو اسے اجازت دے دے۔ بیٹا تو اسے اجازت دے دے۔ کیا ہے مقام زہرا جس کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی داخل نہ ہونے پائے؟ وہ بی بی کہتی رہی فاطمہ فاطمہ، یہاں تک کہ مدینہ میں ایک آواز گونجی، ہاکذا کان یفعل بحبیبتک و ابنتک، بابا آیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آہ یا فضۃ الیک فخذینی واللہ قتل ما فی احشائی۔ اے فضہ میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے فضہ میری مدد کو پہنچو۔ عزیزوں میں کیسے پڑھوں؟ یہی سبب ہے مسلسل اپنے بابا کو یاد فرماتی۔ ایک مرتبہ کہا بہت عرصہ ہو گیا جب سے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا عزیزو، بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے تقاضا کیا، بلال آئے، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس عزیزو جیسے نانا کا وقت یاد آیا، فلم تتمالک من البکا، شہزادی نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ جب بلال اس مقام پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، شہقت فاطمہ، بی بی نے فریاد بلند کی، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بلال رک جا، کہیں ایسا نہ ہو رسول کی بیٹی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ بس عزیزو آخر میں بی بی کے دو مرثی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل اللہ کے رسول کو یاد کرتی تھی۔ نانا اس امت نے کیا سلوک کیا ہے؟
اور کچھ یوں فرماتی تھی اذا مات یوما میتون قل ذکرو، جب مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اس کا ذکر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. وذکر ابی مذ مات واللہ اکثر، جب سے میرا بابا اس دنیا سے گیا ہے فاطمہ کی یاد اپنے بابا کی نسبت سے بڑھ گئی ہے. کہاں جا کر فاطمہ روئے؟ اتنا ہو گیا ہے اجنبی مدینہ. بابا کی قبر پر آتی، قبر کی مٹی کو اٹھا کر استشمام فرماتی، اور پھر اس موقع پر عزیزو بس یہ آخری جملے، اس موقع پر شہزادی کچھ یوں بیان فرماتی تھی ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا بابا، جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگھ لیا، جسے یہ خوشبو نصیب ہو گئی، اسے کوئی اور خوشبو ملے نہ ملے کیا عیب ہے. ایک جملے میں بیان کیا اپنی مصیبت کو. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا بابا. فاطمہ پر وہ مصیبتیں پڑی جو اگر روز روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے. میرا مولا جب فاطمہ کو سپرد خاک کر چکا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا، اس وقت فرمایا یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور اس موقع پر فرمایا فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ، کتنی ایسی مصیبتیں جن کا ذکر فاطمہ نہ کر پائی. در و دیوار کے درمیان محسن کی شہادت، ورم کردہ بازو شکستہ پہلو، علی کی فریاد، جب تک زندہ رہوں گا روتا رہوں گا. لا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الامر اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں اسی لمحے اسی موقع قبول و مقبول فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. ہے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. رزق حلال تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہے مخصوصاً التماس دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تجھے شفا خانے کا واسطہ. ہم سب امراض روحانی مبتلا ہیں. آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کان گناہ کرتے ہیں، زبان گناہ کرتی ہے، جس کے سبب سے فکر کے دریچے نہیں کھل پاتے، انسان اس مادی دنیا سے ماورا نہیں دیکھ پاتا ہے. پروردگار تجھے شفا خانے کا واسطہ ہم سب کو جسمانی روحانی امراض سے نجات عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کے جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی نسبت سے اس ذمہ داری کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. شادی شدہ جو تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کی صورت میں عظیم سرمایہ عطا کیا، اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا ہے پروردگار یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال آگے بھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر عرض کر دوں اس دعا کو رسماً نہ مانگے عزیزو. ہمارے معاشرے میں بہت سارے دینی
مسائل کے جو مورد اختلاف ہیں اس کا حل مرجع سے، رہبر سے اپنا رابطہ مستحکم کرنے میں، جتنا اپنے آپ کو انسان نائب امام زمان سے قریب کرتا چلا جائے گا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے۔ پروردگار ہے پروردگار، اس غیبت کے زمانے میں تیری حجتوں کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا و شام، خصوصاً سرزمین مکہ و مدینہ، جنت البقیع کے مزارات کی زیارت عطا فرما۔ بامعرفت طریقے سے زیارت بجا لانے کی، بامعرفت طریقے سے عزائے حسین بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مادر حسین کے محب آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے۔ جو اس ملک میں ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، اے میرے مولا، جو تیری محبت میں، تیری حجتوں کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما۔ جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس دعا کو طلب کریں، پروردگار اے میرے مولا، اے میرے آقا، جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان، مال، اسباب، اولاد، مرتبہ، مقام، یہ اعضاء و جوارے، یہ قوت، یہ جوانی ہے، پروردگار سب کچھ راہ فاطمہ زہرا، فرزند زہرا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔